سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 103۔ اپنی ماں کنتی اور ہدمبی کے ساتھ پانڈو برادران نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ اس جنگل سے نکل کر سیلوان نام کی جھیل کے کنارے آئی، جس کے آس پاس مہذب لوگوں کی کچھ بستیاں تھیں۔ یہاں پانچوں بھائیوں نے اپنے رہنے کے لیے ایک مکان تعمیر کر لیا اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرنے لگے۔ اس بستی میں انہوں نے چند ماہ قیام کیا۔ اس دوران بھیم سین اور ہدمبی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گھتوچکچ رکھا گیا۔ بیٹے کی پیدائش کے چند ماہ بعد پانڈو بھائیوں نے جھیل کے کنارے سے بھی کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے ہدمبی کو اپنے سارے حالات تفصیل کے ساتھ بتا دیے تھے۔ اس پر واضح کر دیا تھا کہ انہوں نے نہ صرف ادھر ادھر بھاگتے ہوئے کوروں سے بچ کر رہنا ہی، بلکہ اپنے لیے کچھ ایسے حالات بھی پیدا کرنے ہی جن سے وہ کوروں سے انتقام لے سکیں۔ لہٰذا انہوں نے ہدمبی سے کہا کہ وہ اسی بستی میں اپنے بیٹے کے ساتھ قیام کرے جبکہ وہ کسی اور بستی کی طرف بڑھ جائیں گے، تاکہ نہ صرف یہ کہ کوروں کے تعاقب سے وہ محفوظ رہیں بلکہ اپنے لیے وہ بہتر حالات تلاش کریں تاکہ وہ ان سے انتقام لے سکیں۔ ہدمبی پانڈو بھائیوں کی ان باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ اس نے اپنے نومولود بچے کے ساتھ وہیں قیام کرنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ پانچوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے چند دن بعد اکاشک نام کے شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی ملاقات سب سے پہلے ایک برہمن سے ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس برہمن پر پردیسی اور بے سہارا ظاہر کیا اور اس سے استدعا کی کہ انہیں اس شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ برہمن ان کے حالات سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے ان پانچوں بھائیوں کو ان کی ماں سمیت اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ برہمن کے ہاں رہتے ہوئے پانڈو برادران نے بھی برہمنوں جیسا بھیس بدل لیا تھا۔ صبح سویرے پانچوں بھائی گھروں سے نکل کر جاتے، دن بھر بھیک مانگتے اور جو کچھ ان کو ملتا وہ شام کو لا کر اپنی ماں کے سامنے رکھ دیتے۔ اس طرح وہ اکاشک نام کے اس شہر میں گزر بسر کرنے لگے تھے۔ اکاشک کے لوگوں کو ان پر یہ شک ضرور ہو گیا تھا کہ یہ لوگ برہمن نہیں ہیں بلکہ کسی خطرے یا کسی دشمن سے بچنے کے لیے ان کے شہر میں پناہ لے رکھی ہے۔ تاہم پانڈو برادران اور ان کی ماں کنتی لوگوں کے ان شبہات سے بے خبر اکاشک شہر میں زندگی کے دن گزارنے لگے تھے۔ عارب اور نبیتا دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی بستی کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ عزازیل ان کے قریب نمودار ہوا اور کہنے لگا، اے صاحبو، میں تم دونوں میاں بیوی کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر عارب اور نبیتا اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ عزازیل کہنے لگا، سنو رفیقان دیرینہ، پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ سدھاوت کے جنگلات سے نکل کر اکاشک شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک برہمن کے ہاں پناہ لے رکھی ہے اور ابھی تک وہ اسی برہمن کے ہاں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ اور مزید سنو ساتھیوں، اکاشک شہر کے مغربی کوہستانی سلسلوں میں میرا ایک شیطان ساتھی ایک عرصے سے رہائش رکھے ہوئے ہے۔ اس کا نام باکا ہے۔ باکا نے ایک انتہائی خونخوار اور بڑی جسامت کا بن مانوس پال رکھا ہے۔ اس نے بنی نوع انسان کو خوفزدہ اور ہراساں کرنے کا ایک عجیب اور نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ شیطان اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس خونخوار بن مانوس کے اندر حلول کر جاتا ہے، اور وہ بن مانوس اکاشک شہر پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی مچاتا ہے۔ لوگوں کو یہ خبر ایسی لگی کہ باکا نام کا وہ شخص انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ بظاہر باکا عام انسان ہے لیکن وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے جو بن مانوس پال رکھا ہے وہ نہ صرف خونخوار اور آدم خور ہے بلکہ اس پر کوئی ہتھیار اور کوئی ضرب کام نہیں کر سکتی۔ اکاشک شہر کے لوگوں نے کئی دفعہ اس بن مانوس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اکاشک شہر کے لوگ چونکہ جانتے تھے کہ باکا غیر معمولی اور سری قوتوں کا مالک ہے، اسی لیے وہ اس سے خوفزدہ تھے،
لہٰذا ایک دن اس شہر کے سرکردہ لوگ اس کے پاس آئی کہ وہ اپنے بن مانوس کے ساتھ یوں اچانک حملہ آور ہو کر شہر میں خوف و ہراس نہ پھیلایا کرے۔ اگر آدم خوری اس کے لیے لازمی ہے تو اس کا بندوبست ہم خود کر دیا کریں گے۔ باقا نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا انتظام کس طرح کرو گی؟ تو اس پر شہر کے سرکردہ لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اسے بتایا کہ ہر ہفتے اکاشک شہر کا ہر گھر باری باری نہ صرف یہ کہ اسے ڈھیروں خوراک مہیا کرے گا بلکہ اس کے لیے اپنے گھر کا ایک فرد بھی پیش کیا کرے گا۔ سو اے میرے ساتھیوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے کہ اکاشک شہر کے لوگ باری باری نہ صرف یہ کہ اس باقا کو اس کوہستان کے دامن میں جا کر ہفتے بھر کی خوراک مہیا کرتے ہیں بلکہ اپنے گھر کا ایک فرد بھی پیش کرتے ہیں تاکہ اس کی آدم خوری کی جو اشتہا ہے اس کی بھی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اور عجیب تر بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ جس برہمن کے گھر میں جا کر پانڈو برادران اور ان کی ماں کنتی نے پناہ لی ہے، کل اس کی باری ہے کہ وہ باقا اور اس کے بن مانوس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہفتے بھر کے لیے خوراک مہیا کرے گا بلکہ اپنے گھر کا ایک فرد بھی پیش کرے گا۔ اب دیکھو ساتھیوں، اس موقع پر پانڈو برادران اس برہمن کی مدد پر آمدہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اس موقع پر اس برہمن کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ باقا اپنے بن مانس کے ساتھ حملہ آور ہو کر نہ صرف یہ کہ پانچوں پانڈو بھائیوں بلکہ ان کی ماں کنتی کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ لہٰذا ہم تینوں ابھی اور اسی وقت اکاشک شہر کی طرف جائیں گے۔ رات ہم اسی شہر کے کسی سرائے میں بسر کریں گے۔ اگلے روز اس برہمن کی بد نصیبی اور بے بسی کا منظر دیکھیں گے جس نے پانڈو برادران اور اس کی ماں کو اپنے ہاں پناہ دی رکھی ہے۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد نبیتا نے فکر مندی سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے آقا، اس موقع پر اگر یوناف ان پانڈو برادران کی مدد کے لیے پہنچ گیا تو پھر اس سارے کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ عزازیل نے مکروہ ہنسی اپنے چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ یوناف پانڈو برادران اور اس کی برہمن کی مدد کے لیے وہاں ضرور پہنچے گا۔ جب وہ باقا اور اس کے خونخوار بن مانوس سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو مجھے امید ہے کہ باقا اور اس کا بن مانوس مل کر اسے زیر کر سکیں گے، اور یہی وہ منظر ہوگا جو ہم تینوں کے دیکھنے کے قابل ہوگا۔ لہٰذا آؤ یہاں سے اکاشک شہر کی طرف کوچ کریں۔ عارب اور نبیتا نے اس بار کوئی جواب نہ دیا اور اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے۔ ایک روز پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ بیٹھے کوروں کی طرف سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے اچانک محسوس کیا کہ جس برہمن کے ہاں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے وہ اور اس کی بیوی اور بچی انتہائی کرب کے انداز میں رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ سب بھائی بڑی پریشانی اور حیرت سے ان کے رونے کو سنتے رہے۔ اتنے میں اس کمرے میں جس میں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے یوناف اور بیوسا داخل ہوئے۔ ان دونوں کے احترام میں وہ سب اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یدھشٹر نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے خالی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے مہربانوں، اے نیکی اور خیر کے فروغ کا کام کرنے والوں، ہمارے سامنے بیٹھو کہ تم دونوں ہمارے بہترین محسن اور مربی ہو۔ یوناف اور بیوسا جب ان کے سامنے بیٹھ گئے تب پانڈووں کی ماں کنتی نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یوناف اور بیوسا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، میں اس برہمن کے ہاں جاتی ہوں اور اس کی بیوی سے پتہ کرتی ہوں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ کنتی وہاں سے حرکت کرنے والی ہی تھی کہ یوناف کہنے لگا، تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں اس برہمن پر کیا بیت رہی ہے اور اس کے اہل خانہ کیوں رو رہے ہیں۔ اس انکشاف پر کنتی اور پانڈو برادران نے حیرت سے یوناف کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد کنتی جب دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی تو یوناف نے کہنا شروع کیا، اے پانڈو خاندان کے افراد، میری بات غور سے سنو۔ جس برہمن کے ہاں تم نے پناہ لے رکھی ہے اس پر ایک افتاد پڑنے والی ہے، اور وہ یوں ہے کہ اس شہر کے مغربی حصے میں ایک کوہستانی سلسلہ ہی، اس کے اندر شیطان کا ایک ساتھی رہتا ہے، اور یہ شیطان وہی ہے جو عزازیل کے نام سے ہدمبا کو ساتھ لے کر تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے سدھاوت کے جنگلات میں آیا تھا۔ اس شہر کے مغرب میں کوہستانی سلسلے کے اندر رہنے والے اس شیطان کے ساتھی نے ایک انتہائی خونخوار اور آدم خور بن مانوس پال رکھا ہے۔ وہ اپنی شیطانی قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اس بن مانوس کے اندر حلول کر جاتا ہے، پھر اس کی مدد سے شہر میں تباہی اور بربادی پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو یہ خبر تھی کہ ایک شخص جو بڑا مافوق الفطرت ہے
وہ مغربی کوہستانی سلسلے کے ایک غار میں رہتا ہے، لہٰذا وہ اس کے پاس گئی اور اس سے عہد کیا کہ وہ شہر کے اندر تباہی اور بربادی نہ پھیلائی، کہ ہم خود اس کی خوراک کا سامان کریں گی۔ اور وہ اس طرح کی ہر ہفتے اس شہر کے ہر گھر سے باری باری لوگ بن مانوس کی خوراک کے طور پر اپنے گھر سے کھانا بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے گھر کا ایک فرد بھی روانہ کرتے ہیں جو اس بن مانوس کی خوراک بنتا ہے۔ اور آج یہ خوراک بھیجنے کی باری برہمن پر آتی ہے۔ برہمن اور اس کے اہل خانہ اس بات پر رو رہے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے کسے اس شیطان اور بن مانوس کی خوراک بننا چاہیے۔ برہمن سوچتا ہے کہ اگر وہ خود اس کی خوراک بنے تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور اگر وہ اپنی بیوی کو اس کی خوراک بننے کے لیے بھیجتا ہے تب وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بعد زندہ نہیں رہ سکے گا، اور اس کے بچے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اور نہ ہی یہ برہمن اپنے بچوں میں سے کسی کو اس کی خوراک بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کسے شیطانی عفریت کی خوراک بننا چاہیے، اور اسی پریشانی اور کشمکش میں اس کے اہل خانہ رو رہے ہیں۔ اے پانڈووں کی ماں، تم اس برہمن اور اس کے اہل خانہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کل چونکہ ان کی باری ہے کہ وہ شیطان کے اس ساتھی کی خوراک مہیا کریں، لہٰذا ان کے بجائے میں اس شیطان کی طرف جاؤں گا، اور پھر دیکھنا کہ اس شیطان کا میں کیا حشر نشر کرتا ہوں۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر پانچوں پانڈو بھائی اور اس کی ماں خوش ہو گئے، اور پھر کنتی تیزی سے اٹھ کر برہمن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنتی لوٹی۔ اس بار اس کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ تھی۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ہمارے میزبان اور محسن، جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے۔ واقعی کل برہمن کی باری ہے کہ وہ اس عفریت کو خوراک مہیا کرے، پر میں نے برہمن اور اس کی بیوی سے یہ کہہ دیا ہے کہ کل تم میں سے کوئی بھی اس عفریت کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہمارا ایک محسن ہے جس کا نام یوناف ہے، وہ خود اس سے نمٹے گا۔ اس پر برہمن اور اس کی بیوی اور بچے خوش ہو گئے۔ اے یوناف، دیکھو اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، تم دونوں میرے بیٹوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، اتنی دیر تک میں تم سب کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کنتی اٹھ کر چلی گئی، اور تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی اور سب کے سامنے اس نے کھانا لگا دیا، خود بھی وہاں بیٹھ گئی اور سب مل کر کھانا کھانے لگے۔ دوسرے روز یوناف اور بیوسا اس پہاڑی کے چوٹی پر نمودار ہوئے جس کے اندر عزازیل کا ساتھی اس عفریت نما بن مانوس کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی وقت عزازیل بھی عارب اور نبیتا کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے میں نمودار ہوا، اور ایک بہت بڑی چٹان کے پیچھے چھپ کر یوناف کی طرف دیکھنے لگا۔ عزازیل نے عارب اور نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے رفیقوں، کوہستان کی چوٹی پر یوناف اور بیوسا کھڑے ہیں۔ یقیناً یوناف میرے ساتھی کے مقابلے میں برہمن کی مدد کے لیے آیا ہوا ہے۔ میرے ساتھی اور اس کے بن مانوس اور یوناف اور بیوسا کے درمیان تھوڑی دیر تک جو مقابلہ ہوگا وہ واقعی قابل دید ہوگا۔ عزازیل کی اس گفتگو پر عارب اور نبیتا کی نگاہوں میں چمک بڑھ گئی، اور وہ بڑی بے چینی سے اس مقابلے کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر کھڑے یوناف نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیوسا میری عزیزہ، تم یہیں کھڑی رہنا، میں اب عزازیل کے اس ساتھی کو آواز دے کر پکارتا ہوں، یقیناً وہ میری اس پکار پر اپنے عفریت نما بن مانوس کے ساتھ نکلے گا، پھر تم دیکھنا کہ میں ان دونوں کی کیا حالت کرتا ہوں۔ اسی لمحے ابلیکا نے اپنا خوشگوار لمس یوناف کی گردن پر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گنگناتی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، یوناف میرے حبیب، میں بے حد خوش ہوں کہ تمہیں اور بیوسا کو ایک ساتھ شانے بہ شانے ملا کر اس کوہستان پر کھڑے دیکھ رہی ہوں۔ تم عزازیل کے اس ساتھی کو پکارو جو اس کوہستانی سلسلے میں رہتا ہے، لیکن تم صرف اس کے بن مانوس کی طرف دھیان دینا، اس شیطان سے میں ضرور نمٹ لوں گی۔ اگر تم ان دونوں کے درمیان بڑھ گئی تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ عزازیل کا ساتھی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا شیطان کی اس ساتھی سے میں خود نمٹ لوں گی، تمہیں اس بن مانوس سے مقابلہ کرنا ہے۔ یوناف نے ابلیکا کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ زور سے چلایا کہ عزازیل کے اس ساتھی کو بلانے اور پکارنے لگا تھا جو اس کوہستانی سلسلے میں رہتا تھا اور جس کا نام باکا تھا۔ یوناف جب خاموش ہوا تو ابلیکا نے ایک بار پھر اپنا خوشگوار لمس اس کی گردن پر دیا، اور اس کے ساتھ ہی
اس کی شیریں آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی۔ میرے حبیب، یہ جو دائیں طرف بڑی بڑی چٹانیں ہیں، ان چٹانوں کی اوٹ میں عزازیل، عارب اور نبیتا بھی چھپ کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ دیکھیں باقا اور اس کے بنمانوس کے ساتھ یوناف اور بیوسا کا ٹکراؤ کیسا رہتا ہے۔ ابلکا کے اس انکشاف پر یوناف کے چہرے پر ہلکی اور خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابلکا، جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے اس وقت تک میں اس عزازیل کے ہر جال، ہر فریب کو ناکام اور نامراد کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد یوناف نے بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بیوسا، جب تک میں نہ کہوں اس باقا اور اس کے بنمانوس کے خلاف قطعی حرکت میں نہ آنا، ایک طرف ہٹ کر کھڑی رہنا۔ اگر اس موقع پر عزازیل، عارب اور نبیتا کود پڑیں تو ابلکا تمہاری حفاظت کرے گی اور تمہارے ساتھ مل کر وہ ان تینوں سے اور نیلی دھند کی قوتوں سے ٹکرا کر تمہارا دفاع کر سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف اچانک خاموش ہو گیا، کیونکہ نشیب کی طرف سے عزازیل کا ساتھی باقا اپنے دیو پیکر اور بھیانک بنمانوس کے ساتھ نمودار ہوا۔ بنمانوس کے ساتھ چڑھائی چڑھتا ہوا باقا تھوڑا اوپر آیا اور یوناف کے قریب آ کر اس نے سری نظروں سے یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے انتہائی غضبناک اور رعد کی طرح چنگھاڑتی ہوئی آواز میں پوچھا، اے اجنبی، تم کون ہو اور کیوں اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر تم نے مجھے آواز دے کر اپنے غار سے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ یوناف نے بھی غصے سے بھیانک انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اے باقا، اے عزازیل کے ساتھی، اے گناہ کے گماشتے، تجھے اس لیے پکارا ہے کہ تجھے انسانیت کے خلاف حرکت میں آنے سے روک دوں اور اس کوہستانی سلسلے کے اندر تیرا اور تیرے اس بنمانوس کا خاتمہ کر دوں۔ یوناف کا یہ جواب سن کر باقا چونکا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران کوہستان کی اس چوٹی پر کسی پیکر مہر و وفا کی طرح یوناف خاموش کھڑا رہا، یہاں تک کہ باقا پھر حرکت میں آیا اور یوناف سے پوچھا، اے اجنبی، قبل اس کے کہ میں تمہارے ساتھ ٹکراؤں اور تمہارا خاتمہ کروں، میں تمہاری زبان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تم کون ہو، تم کس جرم کی پاداش میں میرے ہاتھوں مرنے کا اٹل فیصلہ کر چکے ہو؟ یوناف نے غصے سے غراتے ہوئے کہا، اے عزازیل کے کارندے، اے بنی نوع انسان کے اندر وسوسات اور نجاست پھیلانے والے، میں محبت کا پیامبر اور روشنی کا سفیر ہوں، پر اے گناہوں کے گرویدہ، جب تو آگے بڑھ کر مجھ سے ٹکرائے گا تو تجھ پر میں اس مقابلے کے دوران ایسے ایسے انکشافات اور راز عیاں کروں گا کہ تو میرے سامنے بوکھلا کر رہ جائے گا۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر باقا بری طرح سیخ پا ہو گیا، چند قدم آگے بڑھا اور پہلے سے بھی زیادہ ہولناک انداز میں اس نے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے اجنبی، تو بکواس کرتا ہے، تو میری قوت، میری حقیقت، میری حیثیت سے نا آشنا ہے، اور سن رکھ، میں تو لہو کی ایک ندی ہوں، آگ کا ایک دریا ہوں، میں جب اپنے ظلمت شب کے طلسم کو حرکت میں لا کر تجھ پر وارد ہوں گا تو تیری سوچوں میں مفلوج کر دینے والی قوت تیری صورت کو بیگانہ اور تیرے چہرے کو اجنبی بنا کر رکھ دوں گا۔ اے گمنام انسان، میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور تیرا کیا نام ہے، تاہم دیکھ، میں تو ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوتا ہوں جبکہ میں اپنے اس بنمانوس کو تجھ پر وارد کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ تو اس سے کیسے بچتا ہے۔ بنمانوس سے تھوڑی دیر ہی مقابلہ کرنے کے بعد تجھے اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر مجھے للکارنے کی اپنی حماقت کا احساس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی باقا نے اپنے سدھائے ہوئے بنمانوس کو اشارہ کر دیا تاکہ وہ آگے بڑھ کر یوناف پر حملہ آور ہو جائے۔ دیو پیکر اور خونخوار بنمانوس غراتا ہوا یوناف کی طرف بڑھا۔ یوناف بھی سنبھل کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے پہلو میں کھڑی بیوسا کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ اس موقع پر بیوسا نے کمال محبت اور ہمدردی سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے یوناف، میں نے جب دیکھا کہ یہ بنمانوس تم پر حاوی اور غالب ہو رہا ہے تو میں تم سے پوچھے بغیر اس پر حملہ آور ہو جاؤں گی۔ جواب میں یوناف نے مسکراتے ہوئے بیوسا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے بیوسا، تم مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ جاؤ اور خاموش کھڑی رہو۔ میرے اللہ کو منظور ہوا تو ایسا موقع نہیں آئے گا کہ تم یہ دیکھو کہ یہ بنمانوس مجھ پر غالب رہتا ہے۔ میں جب اپنے رب کی بڑائی اور تکبر بلند کرتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوں گا تو یہ بنمانوس تو کیا
اس کو سدھا کر رکھنے والا یہ باقا بھی خوفزدہ ہو کر رہ جائے گا۔ وہ بن مانوس اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے یوناف پر حملہ کرنے کی ابتدا کر دی تھی۔ یوناف اس بن مانوس کی طرف سے چوکنا اور محتاط تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ بلند کرتے ہوئے بن مانوس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بن مانوس کو اپنے اوپر ضرب لگانے سے روک دیا تھا۔ اس کے بعد یوناف بجلی کی سی تیزی اور روشنی کے کوندے کی سی چمک کی طرح حرکت میں آیا۔ خودکار انداز میں اس نے بن مانوس کا ایک بازو چھوڑا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا اور ساتھ ہی اپنے دائیں گھٹنے کی زوردار ضرب اس کے پیٹ میں لگا دی۔ یہ ضرب ایسی شدید اور زوردار تھی کہ لمحے بھر کے لیے تکلیف کی شدت کے باعث بن مانوس جھک گیا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے دوسرے خالی ہاتھ سے ایک ضرب یوناف کے چہرے پر اس زور سے لگائی تھی کہ یوناف لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا، لیکن ایک جھٹکے کے ساتھ یوناف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور جیسی ضرب بن مانوس نے اس کو لگائی تھی ایسے ہی زوردار اور پرقوت ضرب اس نے بن مانوس کے چہرے پر لگائی تو وہ بھی اس کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چٹانوں کے اندر گر گیا۔ بن مانوس ابھی اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ یوناف نے ایک بار پھر اپنے پاؤں کی ضرب اس کے چہرے پر لگائی اور اس کے بعد ایک بعد دیگرے اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھ سے اس کی گردن اور اس کے سر پر کئی ضربیں لگا دیں۔ بن مانوس اٹھتے اٹھتے زمین پر گر گیا۔ اب یوناف فیصلہ کن انداز میں حرکت میں آیا۔ قریب ہی پڑا ہوا ایک بڑا پتھر اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور بن مانوس کے اوپر زور سے دے مارا اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کے بعد وہ دم توڑ کر بے جان ہو گیا۔ بن مانوس کا خاتمہ کرنے کے بعد یوناف نے خوفناک انداز میں شیطان کے ساتھی باقا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے باقا، دیکھ، میں تیرا انجام تیرے اس بن مانوس سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک کرتا ہوں۔ یوناف کے چیلنج کے جواب میں باقا اس کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ یوناف کے قریب ہی آیا تھا کہ ابلیکا حرکت میں آئی اور قبل اس کے کہ باقا اس کے قریب آ کر حملہ آور ہوتا، ابلیکا نے اپنی سری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے باقا کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ باقا کے خاتمے کے بعد ابلیکا نے ایک بار پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا، پھر اس کی گنگناتی ہوئی آواز یوناف کے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی، سنو یوناف، میرا تمہارے ساتھ وعدہ تھا کہ بن مانوس سے تم نمٹو گے، جبکہ اس باقا کی خبر میں لوں گی۔ اپنے وعدے کے مطابق جب تم نے بن مانوس کا خاتمہ کر دیا تو میں باقا کے خلاف حرکت میں آئی اور تم دیکھتے ہو کہ میں نے اس کا انجام کیسا بھیانک اور برا کیا ہے۔ اسی وقت بیوسا یوناف کے قریب آئی اور کہنے لگی، اے یوناف، آپ نے بن مانوس کو کیا خوب زیر کیا ہے، اور باقا کا انجام جو ابلیکا نے کیا ہے وہ بھی نہایت عبرت خیز ہے۔ ابلیکا کو آپ میری طرف سے مبارکباد دیں۔ اسی وقت ابلیکا نے بیوسا کی گردن پر بھی لمس دیا۔ بڑی پیاری اور گنگناتی آواز میں اس نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بیوسا میری بہن، تم جو باقا کے خاتمے پر مجھے مبارکباد دینا چاہتی ہو میں اسے بخوشی قبول کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں تمہیں بھی باقا اور بن مانوس کے خاتمے پر مبارکباد دیتی ہوں، اس لیے کہ ہمارے ایک ساتھی کی حیثیت سے اب تم بھی ان بدی کی قوتوں کے خلاف جنگ میں شامل ہو اور مبارکباد کی مستحق ہو۔ ابلیکا کے یوں بیوسا کی گردن پر لمس دینے اور اسے مبارکباد دینے کے انداز پر بیوسا بے حد خوش ہو گئی۔ اس کے بعد ابلیکا نے ایک بار پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پوچھا، اے یوناف، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ یوناف نے ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ جس طرح تم ضرورت کے وقت میری گردن پر لمس دیتی ہو، میرے ہر کام بناتی ہو، اور جب میں تمہیں پکارتا ہوں تو تم میری گردن پر لمس دے کر اپنی موجودگی کا اظہار کرتی ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بیوسا بھی تمہیں پکارے تو تم اس کی گردن پر اپنی موجودگی کا لمس دو اور اس کے کام آؤ، اس لیے کہ ایسا میں ایک احتیاط کے تحت کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ اس عزازیل، عارب اور نبیتا کی طرف سے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ مجھے اور بیوسا کو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے ہم سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں بیوسا جب ہمیں پکارے گی تو تم اس کی مدد کو پہنچ کر اس کی حفاظت کا سامان کر سکتی ہو۔ ابلیکا نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو یوناف، میں آج سے تمہارے ساتھ عہد کرتی ہوں کہ آج کے بعد ضرورت کے وقت جب بھی بیوسا مجھے پکارے گی تو میں اس کی گردن پر اپنی موجودگی کا لمس دوں گی
اور اس کی حفاظت اور مدد پر آمدہ ہو جایا کروں گی۔ ابلیکا کا یہ جواب سن کر یوناف اور بیوسا دونوں خوش ہو گئے۔ ابلیکا کے خاموش ہونے پر یوناف ایک بار پھر حرکت میں آیا اور ایک بار پھر اس نے بلند آواز میں عزازیل، عارب اور نبیتا کو سنانے کی خاطر کہا، اے عزازیل، اے بدی کے گماشتے، میں جانتا ہوں کہ تو اس کوہستانی سلسلے کے اندر عارب اور نبیتا کے ساتھ چھپ کر اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اے میرے اللہ کے دھتکارے ہوئے، دیکھ، اس کوہستانی سلسلے کے اندر میں نے باقا اور بن مانوس کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب تو بھی اگر میرے ساتھ قسمت آزمائی کرتا ہے تو عارب اور نبیتا کے ساتھ میدان میں اتر اور میرے ساتھ مقابلہ کر، اور پھر دیکھ اس کوہستانی سلسلے کے اندر میں تم دونوں کا کیا انجام بناتا ہوں۔ یوناف نے تھوڑی دیر تک جواب کا انتظار کیا، لیکن جب تھوڑی دیر تک اس طرف سے کوئی جواب نہ دیا گیا تو یوناف اور بیوسا دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے۔ اس کوہستانی سلسلے سے دریائے گنگا کے اس سرائے کی طرف کوچ کر گئے تھے جہاں انہوں نے قیام کر رکھا تھا۔ دوسری طرف جب یوناف اور بیوسا وہاں سے چلے گئے تھے تب نبیتا نے فکر مندی کے انداز میں عزازیل سے پوچھا، اے میرے آقا، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا بیوسا اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی ہے؟ یوناف کے ساتھ وہ انتہائی طور پر نفرت کرتی رہی ہے۔ اے آقا، مجھے خدشہ ہے کہ بیوسا کہیں یوناف کے ساتھ شادی نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے یوناف کی ہو کر رہ جائے گی اور کبھی بھی ہمارے ساتھ ملنے پر آمدہ نہ ہوگی۔ نبیتا کی اس گفتگو پر عزازیل نے تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، اے نبیتا، سنو، اس بات کو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ بیوسا یوناف سے نفرت نہیں کرتی، لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ یوناف سے محبت کرنے لگی ہو، اور اگر ان دونوں کا ساتھ طویل ہوتا چلا گیا تو یوناف کے کارناموں کی وجہ سے بیوسا خود ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ ضرور اس کے ساتھ شادی کرنے پر آمدہ ہو جائے گی۔ لیکن اے نبیتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی میں بیوسا کو ایک عجیب سے کرب اور یوناف کو ایک مجبوری کا شکار بنا دوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے ختم ہو جائیں گے۔ عزازیل کی اس بات پر عارب نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں عنقریب مصر کے دور دور تک پھیلے ہوئے اہراموں کے اندر ایک بڑا ہی پرفریب جال بناؤں گا، اور وہاں نہ صرف یہ کہ امہوتپ کے قدیم طلسم کو حرکت میں لاؤں گا بلکہ اپنی طرف سے بھی ایک عجیب اور سری قوتیں ان اہراموں کے اندر ڈال دوں گا، اور پھر بیوسا کو انہی قوتوں کا شکار کر کے کسی اہرام میں قید کر دوں گا، اور وہاں ایسا سلسلہ قائم کروں گا کہ ابلیکا یا یوناف جب بھی بیوسا کو اس اسیری سے چھڑانے کے لیے داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو ایک ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو کر راہ فرار اختیار کریں گے۔ اس طرح وہ کبھی بھی وہاں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہوں گے، جبکہ بیوسا سزا کے طور پر اپنی ساری زندگی ایک قیدی کی حیثیت سے انہی اہراموں کے اندر گزار دے گی۔ عارب اور نبیتا نے عزازیل کی اس تجویز کو پسند کیا، پھر وہ تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ باقا اور اس کے بن مانوس کی موت کے تقریباً 1 ماہ بعد ایک روز پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ اس برہمن کے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ بستی میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا جو اپنے لباس سے برہمن لگتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کی بنی ہوئی ایک بہت بڑی گھنٹی تھی، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے چلنے سے لگتا تھا جیسے وہ ایک طرح کا بنجارا ہو اور کوئی خاص پیغام بستی بستی اور شہر شہر دیتا پھر رہا ہو۔ اس اجنبی برہمن کو دیکھ کر پانڈو برادران نے اسے روکا اور اس کی تواضع کے بعد اس سے اس طرح گھومنے کی وجہ پوچھی، اے میرے مہربان میزبانوں، میں ہوں تو ایک برہمن، پر میں بستی بستی ایک پیغام دیتا پھر رہا ہوں جس کا تعلق ریاست پنچال کے مرکزی شہر کمپیلا سے ہے، اور اس وقت میں ریاست ہستناپور سے آیا ہوں۔ برہمن کے اس انکشاف پر یدھشٹر نے بے چین ہو کر پوچھا، جب تم ریاست پنچال کے شہر کمپیلا کے رہنے والے ہو تو پھر تم ہستناپور کیا لینے گئے تھے؟ وہ برہمن کہنے لگا، ریاست ہستناپور کے 5 راجکمار تھے جو پانڈو برادران کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی ماں کا نام کنتی تھا۔ ریاست ہستناپور کے راجا دھرتراشٹر نے انہیں 1 سال کے لیے شہر ورناواد بھیج دیا تھا، اور پھر ایک سازش کے تحت
ورناواد کے اس محل کو اس نے آگ لگا دی تھی جہاں وہ مقیم تھی، لیکن ریاست پنچال کے راجا دروپدا نے کئی روز تک اپنے ہاں سوگ منایا تھا، کیونکہ وہ پانڈو راجکماروں کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اسے چونکہ شک تھا کہ پانڈو برادران اپنی ماں کے ساتھ زندہ ہیں، لہٰذا اس نے اس سلسلے میں اپنے مشیر سے مشورہ کیا، اور اس نے اسے یہ تجویز پیش کی کہ چونکہ پانڈو برادران بہترین تیغ زن ہونے کے علاوہ عمدہ قسم کے تیر انداز بھی ہیں، لہٰذا وہ اپنی بیٹی دروپدی کا سویمبر رچانے کا اعلان کرے، اور اس کے لیے دور و نزدیک ساری ریاستوں کو اس سویمبر کی اطلاع کر دی۔ اس طرح سویمبر کا اعلان ہوتے ہی پانڈو برادران بھی اس سویمبر میں ضرور حصہ لیں گے، اور اس طرح دروپدا کو یہ یقین ہو سکتا ہے کہ پانڈو برادران زندہ ہیں۔ دروپدا کو مشیر کی تجویز پسند آئی اور اس نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ان کی توقع کے مطابق پانڈو برادران اپنی ماں کی ہدایت پر کمپیلا آنے کی تیاری کرنے لگے۔ ایک روز آرب اور نبیتا عزازیل کے ہمراہ مصر کے شہر ممفس کے نواح میں سنکارا کے میدان میں واقع فرعون زوسر کے اہرام کے سامنے نمودار ہوئے۔ عزازیل اہرام کے دروازے کے قریب آ کر رک گیا اور آرب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اے میرے رفیقان دیرینہ، یہی وہ مقام ہے جہاں میں بیوسا کو قید کر کے دھوکہ دہی کی سزا دوں گا۔ زوسر کا یہ اہرام اندر سے بے حد وسیع اور پرفریب ہے۔ اس کے اندر ان گنت تہخانے ہیں۔ کچھ تہخانوں میں زوسر اور اس کے اہل خانہ کی ممیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کچھ میں مصر کے قدیم دیوتاؤں کے بت ہیں، جبکہ کچھ تہخانے ایسے بھی ہیں جو بالکل خالی ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک میں بیوسا کو اپنے کارناموں کی مدد سے یہاں لا کر اذیت اور سزا دینے کے انتظامات کروں گا۔ اب تم دونوں میرے ساتھ اہرام میں چلو، میں تمہیں وہ تہخانہ دکھاتا ہوں جہاں عنقریب بیوسا کو ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے رکھا جائے گا۔ آرب اور نبیتا خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیے۔ اہرام کے بڑے دروازے سے عزازیل اندر داخل ہوا۔ اہرام کے اندر گہری تاریکی تھی۔ مختلف کمروں سے گزر کر عزازیل ایک ایسے تہخانے میں داخل ہوا جو بالکل خالی تھا۔ اس تہخانے کا فرش سرخ رنگ کے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا گیا تھا۔ تہخانے کے شمالی دیوار میں لوہے کے دو بڑے بڑے کڑے نصب تھی، اور ان کڑوں کے ساتھ لوہے کی لمبی لمبی زنجیریں فرش تک لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عزازیل کہنے لگا، سنو میرے دونوں ساتھیوں، بیوسا کو یہاں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، اور پھر وہ اس تہخانے میں اس وقت تک اذیت ناک زندگی بسر کرتی رہے گی جب تک وہ یوناف کا ساتھ چھوڑ کر دوبارہ ہمارے ساتھ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو جائے گی، اور اگر اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کی بقیہ زندگی اس تہخانے میں گزر جائے گی۔ عزازیل کے اس انکشاف پر آرب نے کہا، اے آقا، میرے خیال میں آپ کے اس اہتمام اور اس انتظام میں کچھ خامیاں اور کچھ کوتاہیاں ہیں۔ اس پر عزازیل نے آرب کو گھور کر دیکھا اور پوچھا، تمہارا اشارہ کن خامیوں کی طرف ہے؟ اے آقا، جب آپ بیوسا کو یہاں لا کر زنجیروں میں جکڑ دیں گے تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ بیوسا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر یہاں سے چھٹکارا پانے میں اور بھاگنے میں کامیاب ہو جائے؟ آرب کے اس سوال پر عزازیل نے پہلے ایک مکروہ اور بلند قہقہہ لگایا اور پھر بولا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس تہخانے میں میں نے ایسا عمل ڈال رکھا ہے کہ یہاں کسی کی بھی سری قوتیں حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اگر تم دونوں کو یقین نہ ہو تو تم دونوں بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر یہاں سے غائب ہونے کی کوشش کرو، تو میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے کامیاب ہوتے ہو۔ عزازیل کے اس انکشاف پر آرب اور نبیتا نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کی طرف نگاہوں کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی، لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ان کی سری قوتیں کام نہ کر رہی تھیں، اور وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے کہ وہ دنیا کے لاچار اور بے بس ترین انسان ہوں۔ یہ معاملہ دیکھنے کے بعد آرب نے پھر عزازیل کو مخاطب کیا، اے میرے آقا، یہاں کا انتظام واقعی تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔ اگر کوئی بھی یہاں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں نہیں لا سکتا تو پھر بیوسا کا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ آرب کی اس بات پر عزازیل کے چہرے پر ایک بار پھر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اس نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے میرے دونوں ساتھیوں، میں تم پر ایک اور انکشاف بھی کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس تہخانے میں میرے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم بھی محض میری وجہ سے یہاں آ سکے ہو، ورنہ اگر تم اکیلے اس تہخانے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو ایک ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا ہو کر رہ جاتے۔ اس پورے احرام میں نے ایک ایسا عمل ڈال رکھا ہے کہ جب میں بیوسا کو یہاں قید کروں گا تو ابلیکا اور یوناف دونوں میں سے کوئی بھی
اس کی مدد کے لیے یہاں نہیں آ سکتے۔ ایک لمحہ رک کر وہ پھر کہنے لگا، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں احرام سے باہر لے جاتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ اس احرام میں داخل ہونا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ عزازیل کی اس گفتگو کے جواب میں عارب اور نبیتا خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو لیے۔ عزازیل انہیں لے کر احرام سے نکل گیا۔ پھر وہ احرام کے بڑے دروازے سے ذرا دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور عارب کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ذرا اس احرام میں داخل ہونے کی کوشش کرو، پھر دیکھو کہ کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ عزازیل کے حکم پر عارب نے تھوڑی دیر تک خوفزدہ سے انداز میں عزازیل کی طرف دیکھا، پھر وہ ڈرتے ڈرتے پیرامڈز میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ جو ہی عارب زوسر کے اس پیرامڈ میں داخل ہوا تو وہ بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بے پردہ وحشت کا شکار ہو گیا ہو۔ اس کی رگوں میں انگنت طوفان اٹھ کھڑے ہوئے ہوں۔ اس کی لمحہ بلمحہ بدلتی حالت سے ایسا لگنے لگا تھا جیسے شبنم کے کسی قطرے کو کانٹے کی نوک پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ بری طرح چیختا چلاتا احرام سے یوں باہر بھاگا تھا جیسے جلتی ریت پر سایہ تپ کر سلگ اٹھا ہو۔ جب وہ پیرامڈ سے باہر آیا تو عزازیل نے فخریہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے عارب، تمہارا اس احرام میں داخل ہونا کیسا رہا؟ عارب نے سہمی سہمی آواز میں عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے آقا، جب میں اندر پہنچا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں شعور اور لاشعور کی جنگ اور درد کی لکیروں کا شکار ہو گیا ہوں، اور اگر میں فوراً بھاگ کر باہر نہ نکلتا تو ممکن تھا کہ میرے لہو کی حرارت بھانپ بن کر ختم ہو جاتی۔ اس پر عزازیل نے پھر فخریہ انداز میں عارب سے پوچھا، اب بھی جب میں بیوسا کو زوسر کے اس احرام کے اس تہخانے میں بند کر دوں گا تو کیا ابلیکا یا یوناف اسے یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ اس پر عارب کہنے لگا، اے آقا، اس احرام میں داخل ہونے کے بعد جو تجربہ میں نے حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابلیکا اور یوناف کبھی بیوسا کی مدد کے لیے اس احرام میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پر میرے آقا، ایک بات اب میرے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح بیوسا پر قابو پا کر اسے یہاں اسیر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سوال پر عزازیل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اے عارب، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں اب اپنے کارکنوں کے ساتھ یوناف اور بیوسا پر نگاہ رکھوں گا۔ جو ہی بیوسا تنہا ہوگی تو میں اس پر وارد ہوں گا اور اسے مفلوج کر کے یہاں لاؤں گا۔ عزازیل کی اس گفتگو سے عارب اور نبیتا مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے عزازیل کی اس گفتگو کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ تینوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ پانڈو برادران اپنی ماں کنتی کے ساتھ برہمنوں کے بھیس میں کمپیلا شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک کمہار کے ہاں قیام کیا۔ پانچوں بھائی دن بھر بھیس بدل کر بھیک مانگتے اور یوں وہ اس شہر میں اپنی ماں کے ساتھ بسر کرنے لگے تھے۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ شہر کی خبریں بھی حاصل کرنے لگے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ ریاست پنچال کا راجہ نہ صرف یہ کہ ان پانچوں بھائیوں کے لیے فکر مند ہے، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ پانچوں پانڈو بھائی زندہ ہیں اور وہ دروپدی کے سوئمبر میں ضرور حصہ لیں گے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ دروپدی کے سوئمبر کا دن آ پہنچا۔ سوئمور کا اہتمام ایک بہت بڑے ہال میں کیا گیا۔ اس ہال کو پھولوں سے سجانے کے علاوہ خوشبوؤں سے بھی معطر کیا گیا تھا۔ اس ہال میں لکڑی کی دو بڑی بڑی شہ نشینیں بنائی گئی تھیں۔ ایک پر دروپدی کو بٹھایا جانے والا تھا اور دوسری پر ایک بہت بڑی کمان رکھی گئی تھی، اور اس کمان کی تاریں لوہے کی بنائی گئی تھیں، جن کی وجہ سے اس کمان سے چلایا جانے والا تیر مشکل سے اپنے نشانے پر جا کر لگتا تھا۔ اس ہال کی چھت پر ایک گھومنے والی چھوٹی سی مچھلی کا انتظام کیا گیا تھا، اور جو بھی راجہ یا راجکمار اس بھاری بھرکم کمان کو استعمال کرتے ہوئے اس مچھلی پر تیر مار کر اسے زمین پر گرا دے، وہی دروپدی کا سوئمبر جیتنے میں کامیاب ہوگا، اور اسی سے ہی دروپدی کی شادی کر دی جائے گی۔ لیکن شرط یہ بھی تھی کہ تیر صرف 5 رہ گئے تھے، اور کوئی بھی 5 سے زائد تیر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جس ہال کے اندر سوئمبر کا اہتمام کیا گیا تھا، اس ہال کے دائیں طرف ان راجاؤں اور راجکماروں کو بٹھایا گیا تھا جو دروپدی کے سوئمبر میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے، جبکہ ہال کے بائیں طرف کمپیلا شہر اور باہر سے آنے والے برہمن بیٹھے ہوئے تھے۔ ان برہمنوں میں پانڈو برادران بھی اپنے منہ پر کالک مل کر اور برہمنوں کے بھیس میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد راجہ دروپدا ہال میں داخل ہوا اور شہنشین کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
جس پر اس کی بیٹی دروپدی کو بٹھایا جانے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروپدی کا بھائی دھرشدھوم دروپدی کو لیے ہوئے ہال میں داخل ہوا۔ اس وقت دروپدی دلہن کے لباس میں تھی، انتہائی پرکشش اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی، اور اس کا بھائی اسے شانوں سے تھامے ہوئے آگے بڑھا اور اس شہنشین پر لا بٹھایا گیا جو اس کے لیے ہی تیار کی گئی تھی، اور پھر دروپدی کے سامنے کچھ ہار رکھے گئے تاکہ جو بھی شخص اس کا سوئمور جیتے وہ اٹھ کر اس کے گلے میں ہار ڈالے۔ دروپدی کا بھائی دھرشدھوم دروپدی کے پاس بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میری بہن، غور سے سنو، یہ جو راجے اور راجکمار تمہارے سوئمور میں حصہ لینے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے متعلق تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دروپدی اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر دھرشدھوم کہہ رہا تھا، دروپدی میری بہن، یہ جو میرے دائیں طرف سب سے پہلے نمبر پر ہمارے مقدس اوتار کرشن مہاراج بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بلرام ہیں۔ ان سے آگے ریاست ہستنا پور کے راجکمار دریودن اور اس کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بعد دریودن کا بہترین اور وفادار دوست رادھے بیٹھا ہوا ہے جو تیر اندازی میں اپنا جواب اور ان کے بعد دریودن کا بہترین اور وفادار دوست رادھے بیٹھا ہوا ہے جو تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور ان سے آگے شکونی، درشنی، سامبا، سرانا اور گادا کے سورما بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض دروپدی کے بھائی دھرشدھوم نے ان سارے راجاؤں اور راجکماروں سے متعلق اپنی بہن دروپدی کو تفصیل بتا دی۔ ابھی سوئمور کی ابتدا نہ ہوئی تھی کہ راجوں اور راجکماروں کے درمیان بیٹھے کرشن نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے برہمنوں کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے پانڈو برادران کو پہچان لیا، پھر بڑی رازداری کے ساتھ اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے بھائی بلرام کو مخاطب کیا، بلرام، اگر میں غلطی پر نہیں اور میرا ذہن مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو وہ سامنے بائیں طرف جو 5 جوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ 5 پانڈو برادران ہیں اور بھیس بدل کر اس سوئمور میں حصہ لینے آئے ہیں۔ اے میرے بھائی، ان کی یہاں موجودگی میرے لیے حوصلہ افزا ہے۔ یہ 5 بھائی ہمارے رشتہ دار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ سوئمور ان 5 بھائیوں میں سے ہی کوئی جیتے گا، اور خصوصیت کے ساتھ میری نظر ارجن پر ہے جو بلا کا ماہر تیر انداز ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سوئمور وہی جیتے گا اور ریاست پنچال کی بیٹی اسی کے حصے میں آئے گی۔ کرشن اپنے بھائی کو کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا، اس لیے کہ سوئمور کی ابتدا کر دی گئی تھی۔ سب سے پہلے کورو برادران کا بڑا بھائی دریودن سوئمور میں حصہ لینے کے لیے آیا۔ اس نے وہ وزنی کمان اٹھائی، 5 تیر اس نے چھت کے ساتھ گھومتی ہوئی مچھلی پر آزمائے، لیکن اس کا ہر نشانہ خطا گیا۔ دریودن کے بعد اس کے دوست رادھے کا نمبر آیا جو بقول دریودن کی تیر اندازی میں اپنا جواب نہ رکھتا تھا، لیکن رادھے بھی چھت کے ساتھ گھومتی ہوئی اس مچھلی کو گرانے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد وہاں پر جمع ہونے والے سارے راجے اور راجکمار باری باری وہ وزنی کمان اٹھا کر چھت کے ساتھ لگی ہوئی اس مچھلی پر 5 تیر آزماتے رہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مچھلی کو مار گرانے میں کامیاب نہ ہوا۔ اس صورتحال میں پانڈو برادران میں سے ارجن اپنی جگہ سے اٹھا اور شہنشین کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر کرشن نے بلرام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اے بلرام، یہ ضرور ارجن ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ ضرور ارجن دروپدی کا سوئمور جیتنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اتنی دیر تک ارجن شہنشین کے قریب آ گیا، اور پھر اس نے دروپدی کے بھائی دھرشدھوم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب جب کہ یہاں جمع ہونے والے سارے کھتری، راجے اور راجکمار ناکام ہو چکے ہیں، تو کیا کسی برہمن کو بھی اس سوئمور میں حصہ لینے کی اجازت ہے؟ اس پر دروپدی کے بھائی دھرشدھوم نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان برہمن، یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے ہی کھتری اس سوئمور کو جیتنے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اس سوئمور میں چاہے کوئی برہمن ہو، کھتری ہو یا کوئی ویش ہو، ہر کسی کو حصہ لینے کی اجازت ہے۔ ارجن نے دھرشدھوم کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس شہنشین کے قریب آیا جس پر بھاری اور وزنی کمان رکھی ہوئی تھی۔ اس کمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر لمحہ بھر کے لیے ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے کمان کو سنبھالا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگرے اس نے 5 تیر اس تیزی سے مچھلی پر چلائے کہ مچھلی چھت سے زمین پر گر گئی۔ یوں ارجن راجہ پنچال کی بیٹی دروپدی کا سوئمور جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارجن کی اس کامیابی پر ہال کے اندر ایک شور اور غل مچ گیا تھا۔ خصوصیت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے برہمن بے حد خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ کھتریوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، جو کام کھتری نہیں کر سکے
وہ کام آخر ایک نوجوان برہمن نے کر دکھایا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے کیا برہمن کیا وہاں جمع ہونے والے دوسرے لوگ بھی ارجن پر پھولوں کی بارش کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر حسین دروپدی شہنشین سے اتری اور آگے بڑھ کر اس نے ارجن کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیا، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ اب وہ دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دروپدی کا باپ اور ریاست پنچال کا راجہ دروپدا اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور وہاں جمع ہونے والے سارے چھتریوں، برہمنوں اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سو یہاں جمع ہونے والے لوگوں، یہ نوجوان برہمن میری بیٹی دروپدی کا سویمور جیت چکا ہے۔ اب میری بیٹی دروپدی اس کی بیوی ہے اور مجھے امید ہے کہ میری بیٹی اور اس کا ساتھ خوشکن رہے گا، جیسے اندرا اور ساچی، جیسے اگنی اور سواہا، اور جیسے وشنو اور لکشمی کا، اور جیسے سوراج اور اوشا کا، جیسے منمات اور رتی کا، جیسے سنکارا اور اوما کا، جیسے رام اور سیتا کا تھا۔ راجہ پنچال خاموش ہوا۔ تب کچھ شتری راجے آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ پھر ایک شتری راجہ کھڑا ہوا اور راجہ پنچال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے پنچال کے راجہ، تم نے اپنی بیٹی دروپدی کا ہاتھ ایک برہمن کے ہاتھ میں دے کر بددیانتی اور ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر کوئی بھی شتری راجہ یا راجکمار تمہاری بیٹی کا سویمور جیتنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری بیٹی دروپدی کو قتل کر دیا جاتا، بجائے اس کے کہ اس کا ہاتھ ایک عام سے برہمن کے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ لہٰذا اے دروپدا، تم نے یہ جو پاپ اور گناہ کیا ہے، ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے اور ہم سب مل کر تمہیں اور تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ اس کی گفتگو سن کر دروپدا فکر مند اور پریشان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور راجکمار اور راجے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور وہ اس ارادے سے آگے بڑھے تھے کہ وہ راجہ پنچال اس کی بیٹی دروپدی اور اس کے بیٹے دھرش دوم کو قتل کر دیں گے اور ارجن پر حملہ آور ہو کر اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن ارجن کے چاروں بھائی بھی تلواریں سونت کر اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے ان راجاؤں اور راجکماروں پر حملہ کر دیا تھا جو انہیں نقصان پہنچانے کی نیت سے آگے بڑھے تھے۔ اس حملے میں وہ سارے راجے اور راجکمارے بری طرح زخمی ہوئے تھے، لہٰذا وہ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے راجاؤں اور راجکماروں میں سے کسی کو بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر پانڈو برادران یا راجہ پنچال اور اس کے بیٹے اور بیٹی پر حملہ آور ہوں۔ اس موقع پر کرشن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، یہاں جمع ہونے والے برہمنوں، شتریوں اور دوسرے لوگوں، میری بات غور سے سنو۔ اگر اس نوجوان برہمن نے دروپدی کا سویمور جیت لیا ہے تو یہ کوئی نئی اور بری بات نہیں ہے۔ جب سارے ہی شتری یہ سویمور جیتنے میں ناکام رہے تب یہ برہمن میدان میں اترا اور اس نے دروپدی کے بھائی سے باقاعدہ اجازت طلب کی کہ اسے اس سویمور میں حصہ لینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور تم سب کے سامنے دھرش دوم نے اس سویمور میں حصہ لینے کی اجازت دی تھی۔ اب یہ برہمن سویمور جیت کر دروپدی کا حقیقی شوہر بن چکا ہے، تو اس لحاظ سے کسی راجے یا راجکماری کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس معاملے کو اپنی بے عزتی یا انا کا مسئلہ سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو۔ لہٰذا سب لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ سویمور ختم ہو چکا ہے اور یہ نوجوان برہمن سویمور جیت چکا ہے۔ کرشن کی اس گفتگو کو سب نے پسند کیا۔ وہاں جمع ہونے والے لوگ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہونے لگے، جبکہ پانڈو برادران دروپدی کو لے کر اس کمہار کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تھی جہاں انہوں نے قیام کر رکھا تھا۔ پانچوں پانڈو بھائی جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کی ماں کنتی انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، اور جب اسے یہ خبر ہوئی کہ اس کے بیٹے ارجن نے راجہ پنچال کی بیٹی کا سویمور جیت لیا ہے اور وہ راجہ کی بیٹی دروپدی کو اپنے ساتھ ہمراہ لائے ہیں، تو اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس نے دروپدی کو گلے لگا لیا، پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کمرے میں لے گئی جہاں انہوں نے قیام کر رکھا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی باہر کی دیوار میں چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوئی ہوا کے لیے ایک کھڑکی سی بنی ہوئی تھی۔ دروپدی اس ماحول کو دیکھ کر تعجب کر رہی تھی کہ وہ پانچوں برہمن اس کمرے میں رہتے ہیں۔ جب وہ سارے بھائی بھی دروپدی کے سامنے بیٹھ گئے تب ان کی ماں کنتی نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے میرے بیٹوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ راجہ پنچال کی اس بیٹی کا سویمور ارجن نے جیتا ہے، اور بظاہر دروپدی کی شادی ارجن سے ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن ارجن سے یدھشٹر اور بھیشم دونوں بڑے ہیں، لہٰذا پہلے ان دونوں کی شادی ہونی چاہیے۔ ان حالات میں میں نے فیصلہ کیا ہے
کہ द्रौपदी तुम पांचों भाइयों की बीवी की हैसियत से यहाँ रहेगी। अपनी माँ का यह फैसला सुनकर पांचों भाइयों ने उसके सामने अपने सरों को खम करते हुए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर कबल इसके कि ये गुफ्तगू आगे बढ़ती, उस कमरे में कृष्ण और उसका भाई बलराम दाखिल हुए। कुंती चूंकि कृष्ण की फूफी और कृष्ण उसका भतीजा था, लिहाजा कृष्ण कुंती को पहचान गया। कुंती ने भी जब देखा कि उसका भतीजा कृष्ण उनके कमरे में आया ही, तो वो आगे बढ़कर उससे गले लग गई थी। कृष्ण उनके सामने बैठ गया। तब कुंती ने अपने बेटों को मुखातिब करके कहा, सुनो मेरे बेटों, ये कृष्ण है, मेरा भतीजा। इस इंकिशाफ पर पांचों भाई बारी बारी अपनी जगह से उठे और कृष्ण और बलराम से गले मिले। कुंती ने भी बलराम को गले लगाकर प्यार किया। उसके बाद जब सब लोग वहाँ बैठ गए, तब कृष्ण ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुनो मेरे भाइयों, मुझे उस वक्त ही शक हो गया था जब तुम ब्राह्मणों के भेष में स्वयंवर के हाल में बैठे हुए थे, लेकिन मैं उसकी तौसीख चाहता था, लिहाजा मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया और यहाँ अपनी फूफी को देखकर अब मुझे यकीन हो गया ही कि तुम मेरे भाई और पांडव बरादरान हो। अब तुम फिक्र न करो, मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि तुम वर्णवाद के उस महल से बच निकले हो। अब जबकि तुम लोगों ने द्रौपदी का स्वयंवर जीत लिया ही, तो राजा के साथ अब तुम लोगों का एक रिश्ता और एक ताल्लुक़ कायम हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि अब हालात तुम्हारे हक़ में पलटा खाएंगे और तुम न सिर्फ ये कि कौरवों से अपने जुल्म का बदला ले सकोगी, बल्कि रियासत हस्तनापुर की हुकूमत भी हासिल करने में कामयाब हो जाओगी। अब मैं तुम लोगों से मिलता रहूँगा, तुम लोगों को फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे कवी उम्मीद है कि हालात तुम्हारे हक़ में ज़रूर पलटा खाएंगे। कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ थोड़ी देर तक वहाँ बैठकर बातें करता रहा। उसके बाद वो वहाँ से रुखसत हो गया। जब पांडव बरादरान द्रौपदी को लेकर अपने घर चले गए और वहाँ जमा होने वाले तमाम लोग भी उठकर अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए, राजा द्रौपदा अपने बेटे धृष्टद्युम्न के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ मेरे बेटे, मुझे इस बात की तो खुशी है कि एक जवान और ख़ूबसूरत ब्राह्मण ने मेरी बेटी का स्वयंवर जीता ही, लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि एक ब्राह्मण यूं तीरंदाजी में सारे क्षत्रियों पर कैसे और क्यों कर बाजी ले गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और फिर हमने उन ब्राह्मणों से ये तक नहीं पूछा कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं, और अब तो मैं इस बात पर फ़िक्रमंद हूँ कि वो मेरी बेटी को लेकर इस शहर में किस जगह गए हैं। इस पर धृष्टद्युम्न ने मुस्कुराते हुए कहा, अय मेरे बाप, फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं भी उन ब्राह्मणों के मुतालिक कुछ मशकूक सा था, लिहाजा मैंने अपने एक आदमी को उनके पीछे पीछे रवाना कर दिया है, और मैंने अपने एक आदमी के ज़रिए उस घर को पहचान लिया ही जहाँ वो पांचों ब्राह्मण मेरी बहन द्रौपदी को लेकर गए हैं। वो मुझे ब्राह्मण नहीं लगती। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं देखा जो जंगी हथियारों का ऐसा माहिर हो कि जिस कदर वो पांचों भाई हैं। ये मुझे पांचों क्षत्रिय लगते हैं, और मेरा दिल कहता है कि ये भेष बदल कर स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आई थी। और ऐ मेरे बाप, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मेरा दिल ये भी कहता है कि ये पांचों पांडव भाई हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी कि जहाँ मेरी बहन को जाना चाहिए था वो वहीं पर गई है। बहरहाल, इस शक व शुबे को दूर करने के लिए मैं शाम के करीब उस घर की तरफ जाऊंगा जहाँ पर वो पांचों ब्राह्मण मेरी बहन को लेकर गए हैं, और किसी न किसी तरह मैं उनकी असलियत जानने की कोशिश करूंगा। द्रौपदा बेटे की गुफ्तगू से मुतमईन हो गया था। फिर वो दोनों अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गए। शाम के करीब द्रौपदा का बेटा धृष्टद्युम्न उस कुम्हार के घर की तरफ गया जहाँ पांडव बरादरान ने क़ियाम कर रखा था। धृष्टद्युम्न खिड़की के पास बैठ गया था जो उस कमरे की दीवार में थी जहाँ पांडव बरादरान रहते थे। उस वक्त वहाँ सिर्फ कुंती और उसकी बहू द्रौपदी बैठी हुई थी, जबकि पांचों पांडव भाई वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर थोड़ी देर बाद धृष्टद्युम्न ने देखा कि पांचों पांडव भाई उस कमरे में दाखिल हुए थे। वो शायद भीख मांगने गए हुए थे, और भीख में जो कुछ उन्हें मिला वो उन्होंने लाकर अपनी माँ कुंती के सामने रख दिया था। धृष्टद्युम्न खिड़की के उन सुराखों में से उनकी एक एक हरकत का जायज़ा ले रहा था, जबकि वो धृष्टद्युम्न को ना देख सकते थे। फिर जो कुछ वो भीख में मांग लाई थी वो उनकी माँ ने बर्तनों में सजाया। फिर वो पांचों भाई, उनकी माँ और द्रौपदी सब बैठकर खाना खाने लगे थे। खाने से फारिग होने के बाद वो सब सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए,
اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ دھرش دوم ابھی تک کھڑکی کے پاس بیٹھا ان کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دھرش دوم نے سنا وہ پانچوں بھائی سونے تک مختلف ہتھیاروں سے متعلق باتیں کرتے رہے تھے۔ جب اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ پانچوں بھائی برہمن نہیں بلکہ ایک چھتری ہیں، اس پر وہ بے حد خوش ہوا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دھرش دوم اپنے باپ دروپدا کے سامنے آیا اور جو حقیقت اس نے اس کمہار کے ہاں دیکھی تھی وہ اس نے بیان کر دی اور کہنے لگا، اے میرے باپ، میں اب آپ کو یہ بھی یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ پانچوں برہمن پانڈو بھائی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو بھی دیکھا ہے اور میرے خیال میں وہ ان کی ماں کنتی دیوی ہے، اور اب مجھے یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ جس نوجوان نے میری بہن دروپدی کا سویمور جیتا ہے وہ ارجن کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنے بیٹے کی یہ گفتگو سن کر راجا دروپدا بے حد خوش ہوا۔ دوسرے روز اس نے اپنی طرف سے کچھ تحائف اور قیمتی لباس دے کر پانڈو برادران کی طرف بھیجے اور ان کو دعوت دی کہ وہ پانچوں بھائی اپنی ماں اور دروپدی کے ساتھ محل میں آئیں تاکہ جس برہمن نے سویمور جیتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی شاہی رسومات کے مطابق کر دی جائے۔ پانڈو برادران اور ان کی ماں نے راجا پنچال کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اسی روز وہ دروپدی کے ساتھ ریاست پنچال کے راجا کے محل میں داخل ہوئے۔ دروپدی کنتی کو لے کر زنان خانے کی طرف چلی گئی، جبکہ راجا دروپدا اور اس کا بیٹا دھرش دوم نے پانچوں پانڈو بھائیوں کو محل کے مختلف کمروں میں گزارتے ہوئے دیوان خانے کی طرف لے جانے لگے تھے۔ پانچوں پانڈو بھائی محل کی کسی چیز سے بھی متاثر نہ ہوئے، تاہم وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں ضرور رک گئے تھے جس میں ہتھیار سجائے گئے تھے۔ وہاں رکھے گئے مختلف ہتھیاروں کو وہ بغور دیکھنے لگی تھی۔ اس بات سے بھی راجا دروپدا اور اس کے بیٹے دھرش دوم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ برہمن نہیں بلکہ ایک چھتری ہیں، اور جب انہوں نے ان پانچوں بھائیوں کو دیوان خانے کی بے حد آراستہ اور مزین نشستوں پر بٹھایا تو ان دونوں باپ بیٹے نے ان کے بیٹھنے کے طریقے سے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ راج محل کی زندگی سے خوب واقف ہیں۔ چنانچہ دروپدا نے پانچوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں حیران و پریشان ہوں کہ تم برہمن ہو کر ہتھیاروں کے استعمال میں چھتریوں سے بھی زیادہ مہارت رکھتے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کیا میں تم لوگوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری مستقل رہائش کہاں ہے، اور برہمن ہو کر یہ ہتھیاروں کا استعمال تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ راجا دروپدا کے اس استفسار پر وہ پانچوں بھائی خاموش رہے۔ پھر انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی صلاح مشورہ کیا۔ پھر بڑے بھائی یدھشٹر نے راجا دروپدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راجا، میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تم پر اپنی اصلیت ظاہر کر دیں۔ سنو، ہم برہمن نہیں چھتری ہیں، اور ہم پانچوں پانڈو بھائی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری ماں کنتی ہے، اور جس جوان نے تمہاری بیٹی دروپدی کا سویمور جیتا ہے وہ ہمارا بھائی ارجن ہے۔ یدھشٹر کے اس انکشاف پر راجا دروپدا اور دھرش دوم بے حد خوش ہوئے۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے حد جوش اور جذبے کے ساتھ وہ ان سب سے گلے ملنے لگے۔ اس کے بعد دروپدا نے پانڈو برادران کی طرف بڑی خوشی سے دیکھتے ہوئے پر اطمینان انداز میں کہا، سنو میرے عزیزوں، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ برہمنوں کے بھیس میں تم پانڈو برادران تھے، اور مجھے اس انکشاف پر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ میری بیٹی کا سویمور ارجن نے جیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ راج محل میں ارجن اور میری بیٹی دروپدی کی شادی مروجہ رسومات کے ساتھ ادا کی جائے۔ لہٰذا آج ہی ارجن اور دروپدی کی شادی کا انتظام کیا جائے گا۔ راجا دروپدا جب خاموش ہوا تب یدھشٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انکشاف کیا، اے راجا، جب ہم تمہاری بیٹی کو لے کر گئے ہوئے تھے تب ہماری ماں نے فیصلہ کیا تھا کہ دروپدی ہم پانچوں بھائیوں کی بیوی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہا کرے گی۔ راجا دروپدا نے فوراً یدھشٹر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سنو میرے عزیزوں، یہ تو ممکن ہے کہ ایک مرد بیک وقت کئی عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت بیک وقت ایک سے زیادہ شوہر کیسے اور کیوں کر رکھ سکتی ہے؟ اور یہی بات ہمارے دھرم نے مقرر کر رکھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری یہ خواہش کیسے اور کیوں کر پوری ہو سکے گی۔ یہ ایک غلط کام ہے اور اخلاقی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اس پر یدھشٹر نے راجا دروپدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راجا، ہم تمہاری دشواری کو سمجھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ دھرم میں یہ رسم نہیں ہے کہ ایک عورت ایک سے زائد شوہر رکھے، لیکن اے راجا، ہم عام لوگوں سے مختلف ہیں۔ ہم پانچوں نے ہمیشہ ہر چیز میں
ایک دوسرے کو حصے دار بنایا ہے اور ہم ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور کوئی بھی شے ہمارے درمیان حائل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی شے نے ہمیں ایک دوسرے سے علیحدہ رہنے پر مجبور کیا ہے۔ پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ فیصلہ چونکہ ہماری ماں کا ہے لہٰذا اس پر ضرور عمل ہونا چاہیے۔ جہاں تک دروپدی کی شادی پانچوں بھائیوں کے ساتھ ہونا دھرم کے خلاف ہے تو میں ہندو دھرم کے اندر ایسی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں ایک عورت کے ایک سے زائد شوہر تھے۔ اے راجا، تم نے اپنی مذہبی کتابوں میں پڑھا اور سن رکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے رشی آپس میں مل کر ایک عورت سے شادی کر لیتے تھے اور اسی طرح رشی متلا کے 7 خاوند تھے۔ اسی طرح ہندو دھرم کے اندر ایسی اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جہاں عورت کے ایک سے زائد شوہر تھے۔ لہٰذا اگر ہم پانچوں پانڈو بھائی تمہاری بیٹی دروپدی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نہ یہ فیصلہ غیر اخلاقی ہے اور نہ ہی یہ دھرم کے خلاف ہے اور نہ ہی یہ کوئی نئی بات ہے۔ یدھشٹر کے دلائل سن کر دروپدا ایک طرح سے لاجواب ہو کر رہ گیا تھا۔ لہٰذا کوئی آخری فیصلہ کرنے کے لیے پروہت داسا کو طلب کیا گیا۔ سب سے پہلے خود راجا نے داسا کے سامنے یدھشٹر کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بعد داسا نے یدھشٹر کے دلائل تفصیل سے سنے اور اس ساری کارروائی کے بعد داسا نے اپنا فیصلہ یدھشٹر کے حق میں دے دیا۔ چنانچہ راجا پنچال نے دروپدی کی شادی پانچوں پانڈو بھائیوں کے ساتھ کر دی اور وہ پانچوں راج محل میں ہی رہنے لگے تھے۔ اس طرح پانڈو برادران کو ایک عرصے تک دھکے کھانے کے بعد راجا پنچال کی صورت میں ایک مضبوط رہائش گاہ مل گئی تھی۔